shit अंजना oh shit one more time now देखो नारा लगाए मलिक मौसम शेर कल्लू, मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू, जज्बे के साथ याद किया हो गया, जज्बे के साथ मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू, मलिक मौसम शेर कल्लू, मलिक शाकिर बशीर रवान, आया 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 shit देखो देखो यार shit shit बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहलियान नूरपुर थल PP84 स्टेज पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपने बड़े भाई मलिक शाकिर बशीर रवान साहब, मलिक साद बशीर रवान साहब, मलिक खालिद रवान साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने आज ये ख़त्म कुरान और ये दुआया तकरीब का एहतमाम किया और साथ ही इस कैंपेन का, हमारी इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ अपने यहाँ घर से किया। इसके लिए मैं मशकूर हूँ आपका और अपने तमाम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों का जो नूरपुर थल से और PP84 के दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं दोबारा हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यकीनन ये आपका आना, इतना जबरदस्त इस्तकबाल करना, इतनी मोहब्बत दोबारा निछावर करना, ये पिछले में खासे कोई 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जितनी मोहब्बत बार बार, जितना प्यार बार बार हमें दिया जा रहा है, ये हमारे लिए भी बहुत 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 पहले ही हम मकरूज हैं और ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम एक बड़ा वालिद साहब के जाने के बाद हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आई है उस जिम्मेदारी का हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन उसके ही पस मंजर में मैं थोड़ी सी कुछ बात रखना चाहूंगा। पहले मैं ये चीज आपके सामने रख के कि किस तरह वालिद साहब ने, मलिक वारिस कल्लू साहब, आपके हर दिल अजीज लीडर, नडर लीडर ने किस तरह 2002 से पहले की जो हमारी तहसील नूरपुर थल और जो हमारा हल्का था उसके क्या हालात थे, और फिर उन्होंने आने के बाद जो तर्ज सियासत को तब्दील किया, जो अवाम की खिदमत की सियासत को शुरू किया, दिन रात तगोदो करके अवाम की इज्तमाई और इनफरादी मसाइल का हल किया और उनके लिए हर वक्त मौजूद रहे, शाना बशाना उनके साथ मौजूद रहे। और जो उससे पहले की सियासत थी जिसके अंदर एक प्लानिंग के तहत और एक मंसूबा के तहत लोग इस तहसील को और तमाम हल्के को, बाकी जो हल्का था अब तो मजीद बढ़ गया है, उनको पसमानदा रखा गया, लोगों को तालीम, सेहत और बाकी तमाम जरूरियात जिंदगी सहूलियात से दूर रखा गया, ताकि जब तक लोगों को सहूलियात और शऊर और तालीम नहीं आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने वोट की जो उनकी ताकत है या वोट की जो उनका मकसद है उसको वो नहीं समझ सकेंगे और वो हमें ही वोट डालते रहेंगे और हम कामयाब होते रहेंगे और हमें ना आवाम के लिए कुछ खिदमत करनी पड़ेगी, सिर्फ ऐवानों में जाके बैठना पड़ेगा। लेकिन इस सियासत को उन्होंने तब्दील किया। 2002 के बाद उन्होंने जो तामीर और तरक्की का, इस हमारी तहसील का जो तरक्की का सिलसिला शुरू किया, जिसमें आप लोगों ने उनको 4 दफा MPA बनाया, साथ ही लकब भी दिया शहंशाह तामीरात, और उस सारी चीज को कोई भी आकर देखे तो नजर आता है कि जी हर तरफ सड़कों का जाल है, कॉलेजेस 5 डिग्री कॉलेजेस बनाए और उसके अलावा अस्पताल, ये मॉडल अस्पताल जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद उस स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पे हमारी तहसील जो दूर दराज की तहसील है वहां पे अस्पताल बनाया, 11, 2 का क्याम और मजीद स्कूल्स और तमाम हर जिंदगी के हर शोबे में ये अपनी तहसील को और अपने हल्के को बाकी तमाम इलाकों के, जिलों की, तहसीलों के बराबर लाने की, बल्कि उनसे ज्यादा आगे ले जाने की उन्होंने कोशिश की। अब लेकिन इस सारी चीज को देखते हुए अब हमारे ऊपर, मेरे बड़े भाई मलिक अब्दुर्रहमान वारिस साहब, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनका वो जो बेशक हम नेबल बदल कभी भी नहीं बन सकते, शायद कोई भी कभी भी ना बन सके, लेकिन अब हमने उनके नक्शे कदम पर चलना है और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अज़म है, ये हमारा इरादा है कि हमने अवाम के साथ जो राब्ता, खिदमत और प्यार का जो एक सियासत या की जो वालिद साहब ने की, हमने इंशाअल्लाह ताला उसको लेकर चलेंगे। और साथ ही में एक छोटा सा मैं पैगाम, वक्त की किल्लत में फिर माजरत करना चाहूंगा, 2 बजे हमें RO साहब ने बुलाया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा मैं पैगाम देना चाहूंगा क्योंकि अभी हाल ही में एक बड़ा ताजा फ्रेश एक वाकया पेश आया है।
تو اس کی وجہ سے میں ایک یہ آپ سب کو اہلیان نور پرتھل اور پی پی 84 آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ملک وارث کلو صاحب ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ اپنی عوام اور ان قوتوں کے درمیان جو عوام کی خدمت یا عوام کو جو عزت وہ دے رہے تھے اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت وہ موجود تھے. لیکن 20 سال کے عرصے میں ملک وارث کلو صاحب نے آپ کی مدد سے, آپ کی ووٹ کی طاقت کی مدد سے انہوں نے ان کا رستہ روکا اور ہر جگہ پہ دفاع کیا غریبوں کا, کمزوروں کا. لیکن ان کے جانے کے ایک ہفتے کے بعد, تقریباً ہفتہ 10 دن کے بعد, ہماری ادھر موضع بمبول, وہاں پر کچھ آپ کو پتہ ہی ہے, بہت لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ کلیم کی زمین ہے جو میں نے ہائی کورٹ سے وہ خارج کروا کے سرکار کو واپس رقبہ دلوایا تھا, وہاں پر لوگ سارے ایک ہی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, قابضین ہیں. ان میں سے جو ملک وارث کلو صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پچھلے ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور ان کے ساتھ چلے ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اور مقصد تھا صرف یہ الیکشن. اور اس میں مجھے بتایا گیا, پتا چلا, میں نے اس میں ڈی سی صاحبہ سے رابطہ کیا, ان کے ٹیوب ویل وہاں سے اکھاڑ دیے گئے صرف ان لوگوں کے جو غریب تھے, کمزور تھے. اور ملک وارث کلو صاحب کے وہ جان نثار ساتھی تھے, وہ چاہتا وہ جو مرضی کر لیں, وہ جتنا مرضی ظلم ڈھا لیں, وہ کبھی بھی ملک وارث کلو صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے یا ان کے بیٹوں کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن انہوں نے ان کی زمینوں سے اے سی صاحب کو حکم دلوایا, اوپر سے ان کے وہاں سے ٹیوب ویل اکھاڑ دیے گئے. وہ تاوان تارنا چاہ رہے تھے, دینا چاہ رہے تھے, پیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. اے سی صاحب کو حکم دلوایا گیا اوپر سے کہ جی آپ نے ان کا تاوان نہیں آپ نے بھرنے دینا ان کو, اور ان کو اس زمین سے آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے, یہ ناجائز قابض ہیں. اور پھر ان پہ پرچے دیے گئے. ہمیں پتا چلا, ہم فوراً ڈی سی صاحبہ, میں ان کو بلکہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ڈی سی صاحبہ خوشاب کو, جنہوں نے ادھر ہمارے جانے پہ, ہماری ریکویسٹ پہ, جب ہم نے ان کو سارا پس منظر بتایا کہ جی یہاں پہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہاں پہ کن لوگوں کو, غریب کمزور لوگ جن کے دفاع میں ملک وارث کلو صاحب نے پچھلے 20 سال اپنی زندگی کے لگائے تھے کہ کسی غریب یا کمزور پہ آنچ نہ آئے, ان کے دفاع کے اب وہ چلے گئے ہیں اور وہ قوتیں دوبارہ سر اٹھانا چاہ رہی ہیں. اس لیے میں نے ان کو جب ساری قانونی صورتحال بتائی, اور وہ ماشاءاللہ بہت خود ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے وہ بات کو سمجھا اور انہوں نے اسی وقت اے سی صاحب کو حکم فرمایا کہ ان غریب کسانوں کا, جن کی روزی روٹی, جن کے منہ سے روٹی یہ لوگ چھیننا چاہ رہے ہیں, اسی وقت ان کے ٹیوب ویل واپس کرو. اے سی صاحب نے جا کے ان کے ٹیوب ویل واپس کیے, ان کا تاوان واپس دیا گیا. اس چیز کا آپ کو بتانے کا مقصد میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, صرف ایک تھا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا نا, اس کے پیچھے ایک پوری وہ سوچ ہے جو سوچ سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ملک وارث کلو صاحب نے باندھے رکھے تھے اور اب وہ چلے گئے ہیں, اور اب ہم لوگوں کے خلاف اپنی وہی انتقامی کارروائیاں کر کے ہم ان سے اپنے بدلے لیں گے. لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اب یہ وہ لوگ نہیں رہے. یہ یہاں نور پرتھل پی پی 84 کے لوگ اب ان لوگوں میں پہلے بھی باشعور تھے, لیکن ان لوگوں کو اپنے حقوق, انفرادی اجتماعی حقوق کا جو تھوڑا سا اگر ان کو نہیں پتا تھا, پتا تو تھا, لیکن ملک وارث کلو صاحب نے ان کو ہر لحاظ سے اپنے ساتھ لے کر چلے اور ان کو بتایا کہ آپ کو ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں, ڈرنا صرف رب کی ذات سے ہے اور کسی سے بھی نہیں. تو اگر کسی کو کوئی غلطی ہے, کوئی شبہ ہے کہ وہ اب ملک وارث کلو صاحب کے جانے کے بعد دوبارہ اپنی اس کمزور اور غلط سیاست کا, جس سیاست جو اب پٹ چکی ہے, اگر وہ دوبارہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اور میرے بڑے بھائی ملک عبد الرحمان وارث آپ کی مدد سے, آپ کے تعاون سے, جب آپ ہمیں عزت دیں گے, جب آپ ہمیں اتنا عزت دیں گے, ہمارے سے پیار کریں گے, اپنے ووٹ, کیونکہ ووٹ آپ کی طاقت ہے, جب آپ اپنے اس ووٹ کی طاقت سے ہمیں عزت بخشیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آئے گی. پہلے ہم آگے سامنے کھڑے ہوں گے ہر کسی کے جو آپ کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی, کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے, پہلے میرے بھائی نے بھی کی کہ جی
یہ پی ٹی آئی ٹکٹ جس مرضی کو ملے وہ ٹکٹ ٹھیک ہے, ابھی ان کا جھگڑا جو بھی آپس کا چل رہا ہے وہ چلے گا, ٹکٹ تو انہوں نے کسی کو دینی ہے. یہ پی پی 84 آپ کی مدد سے, آپ کی مہربانی سے, ملک وارث کلو صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نواز کا گڑھ اور قلعہ تھا اور تا قیامت رہے گا. ادھر جو مرضی کینڈیڈیٹ آ جائے, پی ٹی آئی کا ہو یا جس مرضی جماعت کا ہو, انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جو مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف, محترمہ مریم نواز صاحبہ, میاں محمد حمزہ شہباز کے جو ادھر تمام جانثار ہیں مسلم لیگ کے, انشاءاللہ تعالی کسی کو بھی پی پی 84 کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. اور ان کا وہی حال ہوگا جو 2018 میں ہوا یا اس سے پہلے ہوتا رہا, 2013 میں بھی ہوا. انشاءاللہ تعالی جیت مقدر ہے مسلم لیگ نواز کی. اور آگے ہمارا ملک کی یہ جو الیکشن ہوگا, اس الیکشن کے رزلٹ کا انشاءاللہ تعالی بہت دور تک اثر ہوگا. جنرل الیکشن آنے والے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کو یہاں سے دوبارہ جیت فتح دیں گے. اور اس کے بعد ہم وہ جو تعمیر و ترقی کا سلسلہ مسلم لیگ نون کے دور میں رہا, جس میں ملک نے ترقی کی, دنیا میں ہماری عزت تھی, وقار تھا, اور اب آپ کے سامنے غریب کش پالیسیز کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے حالات ہو گئے ہیں, اب ہم نے اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہاں پہ جو جعلی حکومت آئی, جو نااہل ترین حکومت آئی, اب اس حکومت کا یہی دور تھا جو اس کو مل گیا. انشاءاللہ تعالی اب یہ دوبارہ کبھی بھی واپس حکومت میں نہیں آئیں گے. اگلا آنے والا دور مسلم لیگ نواز کا ہے اور تعمیر و ترقی کا ہے, جس میں ہمارا ملک پہلے سے بھی زیادہ ترقی کرے گا. اور جو انہوں نے بربادیاں کی ہیں اس نااہل حکومت نے, جو مہنگائی, جو ادھر ترقی کو روک دی گئی, ڈیولپمنٹس وقت آپ کو پتہ ہی ہے, جو ملک وارث کلو صاحب نے اپنی زندگی میں یہ 55 کلومیٹر سڑک نورپور تھل سے آگے کو بھی انہوں نے بند کر دیا. جتنے جو ہمارے تھے ڈیولپمنٹس ورک سارے پنجاب میں سب کچھ روک دیا گیا. تو یہ جو عوام کش حکومت ہے, انشاءاللہ تعالی اب یہ اپنے منطقی انجام کو بہت جلد پہنچے گی. اور یہ پی پی 84 کی عوام یہاں سے انشاءاللہ تعالی سب کو پیغام دے گی کہ یہ حکومت اب جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں بس آخر میں دوبارہ آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں حوصلہ افزائی کی. بس اب آپ نے آگے سے دیکھیں, وہ آپ کی محبت اور پیار سب نظر آ رہا ہے. لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہے, مسلم لیگ نون کی ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہے, میری گزارش ہے, بالکل کسے خوش فہمی جی نہیں تو سارامنا خوش فہمی رہے تھے وقت او اس میں مخالف تا فائدہ ہے جی. تو سب محنت کرنی ہے اپنے طور تے, انجھے سمجھنا ہے کہ ساڑا بہت سخت مقابلہ ہے, کانٹے دار مقابلہ ہے. حالانکہ انشاءاللہ تعالی اسا بہت لیڈ ڈال انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون دی جتو سی, لیکن تو سا ڈھلا نہیں پاؤنا. اے میری ریکویسٹ ہے, تو کو بڑی ریکویسٹ ہے, کیونکہ وقت الیکشن ڈے والے دن بھی تو سا اپنی حفاظت کرنی ہے, تحفظ کرنا ہے. اپنے ووٹاں دا اپنے ایجنٹ جڑے ہیں وہ اچھے تگڑے ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اسا مکمل طریقے نال, اچھے انداز نال, اچھا اسا اپنی لیڈرشپ نو, اپنے قائدین نو اتھوں اپنی یہ سیٹ واپس دساں. ملک وارث کلو صاحب دی سیٹ انہاں دی انشاءاللہ تعالی تہاڈی سیٹ, تو سارے ملک وارث کلو ہو, اور سیٹ اسا واپس گھنامنی ہے انشاءاللہ تعالی. بہت مہربانی جی, میں ہن اجازت دینا.